खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात में हम आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी आप हमें देख रहे हैं तो यासिर कुरैशी और सुंदस जमील पीटीवी लाहौर सेंटर से हम बराए रास्त ये नशरियात लेके आ रहे हैं और पहला सेगमेंट हरफो हिकमत का है और आप जानते हैं कि क्या रूटीन है, लेकिन यासिर जो है बाकायदा तौर पर बताएंगे। जी ख़वातीन हज़रात, आप बखूबी जानते हैं मैंने आपको क्या बताना है। हरफ़ो हिकमत का ये सेगमेंट है, इसमें हम हिकमत की बात करते हैं, इसमें हम दरवेशी की बात करते हैं, सूफ़ी की बात करते हैं और उसके नुक्ता नज़र को जानने की कोशिश करते हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं हमारे दूसरे दो मेज़बान और मेहमान भी। हमारी ट्रांसमिशन का नूर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जनाब नूर मोहम्मद जलाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको। और हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ दरवेश सूफ़ी जनाब साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब। सर आपको भी अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। और ख़वातीन हज़रात, इस सेगमेंट में हमारी कोशिश ये होती है कि मैं और सुंदस हमतन गोश रहें और नूर भाई और हज़रत जो हैं वो अपनी बातों से हमें समझाएं, हमें सही डायरेक्शन दिखाएं। तो नूर भाई कहाँ से आगाज़ करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला बिन मुज़फ़्फ़र एक ऐसे शख्स थे जो यूं भी सूफ़ी थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दुनिया में दुनियावी एतबार से भी बड़ा मकाम व मर्तबा दे रखा था। ताजर थे, लेकिन अलबत्ता नेक सिफत और सूफ़ी। वो एक दिन कहते हैं कि मैं जा रहा था, शहर से बाहर निकला, मैं पैदल चलता चलता एक ऐसी तरफ गया जहाँ पे एक खजूरों का बाग था और मैं खजूरों के बाग में दाखिल हो गया। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि एक हबशी नस्ल ग़ुलाम खजूरों की देखभाल कर रहा था और अपने काम, तो मैंने टिकटिकी बांध के उसको देखा कि क्या करता है। उजलत में काम कर रहा था, जल्दी जल्दी। और फिर जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसे इस बात की खबर नहीं थी कि कोई दो आंखें उसका ताक़ुब कर रही हैं। ठीक। तो वो कहते हैं कि जब मैं गया तो उसने एक कपड़ा था, उसे खोला और उसमें 3 रोटियां थीं और खजूरों का खोशा उसने तोड़ा हुआ था। करीब था कि वो एक लुक़मा अपने मुंह में डालता, एक कुत्ता चलता चलता नहीफ और बिल्कुल जैसे मरने वाला हो आया और उसके करीब आके ही गिर पड़ा। तो अब्दुल्ला बिन मुज़फ़्फ़र कहते हैं कि उस हबशी ने कुत्ते की हालत देखी तो भांप गया कि ये भूखा है। तो उसने एक रोटी पकड़ी और उसको डाल दी। कुत्ते ने इतनी उजलत में वो खाया और महसूस हुआ कि बहुत भूखा है। फिर दूसरी भी डाल दी, उसने वो खा ली तो उसने तीसरी भी डाल दी। वो डाल के 4-5 खजूरें खाईं और पानी का एक प्याला पिया और अल्हम्दुलिल्लाह कह के फिर काम में मशगूल होने लगा था कि अब्दुल्ला बिन मुज़फ़्फ़र ने कहा, अल्लाह के नेक बंदे, तू एक मेहनत कश है, 3 रोटियां तेरे पास थी, तूने तीनों इस कुत्ते को डाल दी, तू क्या करेगा? उसने कहा, मैंने ये देखा है कि उसकी जो हालत है, उसकी जो जिस्मानी साख्त है, वो कई दिनों का भूखा, क्योंकि यहाँ पे करीब में कोई बस्ती नहीं है, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं शाम तक गुजारा कर सकता हूँ, 2-4 खजूरों के खोशे भी खा सकता हूँ। तो मैंने पहली, दूसरी, तीसरी उसी को डाल दी। अब्दुल्ला बिन मुज़फ़्फ़र ये देख के और उसकी बात सुन के पूछा कि इस खजूर के बाग का मालिक कौन है? उन्होंने कहा, फलां एक ताजर है, वो है। अब्दुल्ला बिन मुज़फ़्फ़र रुखसत हो गए और शाम ढलने ही वाली थी कि वो फिर वहाँ से गुजरे और उन्होंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम्हें मुबारक हो, ये बाग मैंने ख़रीद लिया है। तो उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको नसीब करे। अब्दुल्ला बिन मुज़फ़्फ़र ने कहा, तुम्हें फिर मुबारक हो कि ये बाग मैं तेरे नाम करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं। क्यों? उन्होंने कहा, तेरा इसार और तेरी नेकी का जज्बा देख के मैंने ये फैसला किया है कि ये बाग मैं तुझे देता हूँ। वो ग़ुलाम उनकी बात सुन के उसने अपना मुख्तसर सा सामान उठाया और फ़ी अमानिल्लाह कहा और रुखसत होने लगा। तो अब्दुल्ला बिन मुज़फ़्फ़र ने कहा, मेरी इतनी बड़ी नेकी का कोई जवाब तक नहीं तुमने दिया कि ये मैं तुझे तोहफ़ातन दे रहा हूँ। सही। उसने कहा, क्या जवाब दूँ, मामला मेरे और मेरे रब के दरमियान था, वाह वाह। अब ये लोगों तक आ गया है,
تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مجھے یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب بندے اور اللہ کا معاملہ لوگوں کی زبانوں تک آ جائے تو پھر میری نیکی کے چرچے ہوں گے، پھر میرے اندر رونق جاگے گی، پھر مجھے کبر میں مبتلا کر دیا جائے گا اور میں اپنی منزل کو کھو کے راندائے درگاہ ہو جاؤں گا۔ واہ عبداللہ بن مظفر نے کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھ گیا، چلنے کی ہمت نہ رہی۔ ایک غلام، ایک حبشی نسل جس کا تعلق بھی ہمارے علاقے سے نہیں ہے، توکل اور نیکی کے اوپر نیکی کو کرنے کا جذبہ اور اسے چھپا کے رکھنے کا اتنا بڑا ایک اللہ رب العزت نے حوصلہ دے رکھا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں پیرو بیٹھا وہاں روتا رہا، میرے رب تو مجھے معاف کر دے، اور اس پتلے دبلے غلام کسی جو اللہ نے اسے جو خو دی ہے وہ میرے اندر بھی بھر دے۔ صحیح، میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں بل بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہاں مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، آپ 3 ٹائم آ کے کھا لیا کریں۔ یہ اخبار اٹھائیں تو اس میں آتا ہے یہ سلائی مشینیں تقسیم ہو رہی ہیں اور بیواؤں کو کہا گیا ہے کہ آ کے لے جایا کریں۔ یہ آٹے کا تھیلا ہے جو ذلت کی ایک بوری لگتا ہے، وہ ہم دے کے مخلوق میں اپنی نیکی اور اپنے اس سخی ہونے کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ میرے رب کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ میرا رب، مجھے یہ بات یاد آ گئی، ایک سیالکوٹ میں ہمارے ایک درویش بزرگ تھے حکیم عبدالحی صاحب، انہوں نے ایک بات کرتے وقت کہا کہ اللہ کے نام پہ دیتے ہو تو چینج کروا کے 500 کا 100 5 کے پھر 5 کر کے لوگوں کو دیتے ہو۔ پنجابی میں کہتے تھے بھلا مینوں یہ دسو اور تانوں بھی دین والے نے 5 کر کے اللہ اکبر۔ ارے جب اس نے بے حساب دیا ہے تو اس کی مخلوق کو دیتے وقت واہ، بس ڈھانپ کے رکھیں۔ یہی ہمیں دین سکھاتا ہے اور یہی صوفی سکھاتے ہیں۔ صحیح، بسم اللہ۔ بہت خوبصورت بات کی صحیح آپ نے۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کبیر داس کا آپ کی گفتگو کے درمیان۔ ہر کہے ہر کیسا ہے، ٹھیک سنسکرت میں ہر کہتے ہیں خدا کو، ٹھیک تو ہر کہے ہر کوئی پوچھتا ہے ہر کیسا ہے، ٹھیک ہر کوئی پوچھتا ہے خدا کیسا ہے۔ ہر کہے ہر کیسا ہے، کیا ہاتھ پہ دھر دوں ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر کہے ہر کیسا ہے، کیا ہاتھ پہ دھر دوں ایسا ہے۔ کہے کبیر سن بھائی سادھو، ہر جیسے کو ویسا ہے۔ واہ 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 واہ، تو یہ تو آپ کا گمان ہے جس کے اعتبار سے اللہ آپ سے معاملہ کرتا ہے۔ بے شک جی، تو ہو سکتا ہے کچھ کا گمان جو ہے وہ اتنا اعلیٰ اتنا مکمل ہو جس مقام پر وہ حبشی غلام فائز ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، اور ہو سکتا ہے کہ کسی شکستہ ذہن کا گمان جو ہے وہ ابھی تک صرف لین دین کے اوپر جو ہے وہ ہو۔ وہ میرا کریم ہے نا صحیح، تو اس نے مجھے بنایا ایسا ہے کہ میں کوئی، یہ کہتے ہیں نا زندگی جو ہے وہ ایک شطرنج کی بساط کی مانند ہے۔ بے شک جی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بحیثیت انسان یہ صلاحیت دی ہے کہ میں کسی بھی وقت شطرنج کی اس بساط کو الٹ کر نئی بساط بچھا سکتا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو گمان میرا کیا ہے اس خدا کے متعلق، یہ تو میرا ایک پرائیویٹ افیئر ہے۔ بالکل صحیح۔ اس پہ سوچئے گا ضرور۔ جی، میں کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کا گمان ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے، یہ درویش کبھی کرتے بھی نہیں ہیں۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف اتنا سا جو ہے ایک سوال کہ واقعی میرا گمان جو ہے وہ ہے کیا، اور جب میں اس گمان کی جستجو کرتا ہوں تو لگتا یوں ہے کہ ایک اکثریت ہے جو جس کا گمان خوف کے اوپر بنیاد رکھتا ہے۔ جی، خوف کے اوپر بنیاد رکھتا ہے، یا پھر ایک فائنینشیل مرسیفل فائنینشیل مینیجر کی صورت میں شاید وہ گمان رکھتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں تو میرے لیے وہ خزانے یوں پھاڑ دیتا ہے۔ جی، تو یہ وہ والا گمان ہے نا صحیح کہ باغ جو ہے وہ تجھے دے دیا تیری اس نیکی کے بدلے میں۔ جی، تو وہ غلام حبشی تو اس سے بھی آگے نکلا ہوا شعور تھا نا۔ صحیح صحیح۔
تو آیا کہ ہم یہ جو حاضہ من فضل ربی بڑے بڑے لکھے ہوئے گھروں کے اوپر لگا دیتے ہیں، محلوں جیسی عمارتوں کے اوپر، تو وہ غریب کو آپ کیا گمان دے رہے ہیں کہ تیرے اوپر بیٹا فضل نہیں ہے، یا یہ بڑا مکان جو ہے واہ۔ یہ فضل ہے؟ واہ، تو آپ کا گمان جو ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے جی۔ جس حرکت سے ہمارا گمان توڑا جا رہا ہے خدا کے متعلق، اللہ سائیں سے ہمارا رشتہ ویک ہوتا ہے، وہی ایمان ہوتا ہے۔ آپ کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہی ایمان ہے۔ اگر آپ کی تلاش کا، آپ کی جستجو کا مرکز وہ خدا کی ذات نہیں ہوتی یا بن نہیں جاتی، اس وقت تک جو ہے وہ آپ ایک ریٹ ریس کے اندر ہی ہیں۔ اور وہ ریٹ ریس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایون اف یو ون دا ریٹ ریس یو اسٹل ریمین دا ریٹ۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ چوہوں کی دوڑ میں جیت بھی جاتے آپ پھر ہیں بھی چوہا ہی رہیں تو گے۔ چوہے ہی جو ہے وہ رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پروگرس ہے نا صحیح، ہیومن پروگرس، اس کو ہم نے ریلیٹ کر دیا ہے انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ ہم نے اورنج ٹرین بھی چلا لی اور میٹرو بس بھی الحمدللہ ادھر ہی چلی، سارا کچھ لاہور میں ہی ہو گیا۔ ٹھیک۔ لیکن یہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ تھی، ہیومن ڈیولپمنٹ کدھر گئی؟ وہ نیچے غلاظتیں اسی طرح ہی رہیں کہ ہمیں ترکی سے کمپنیوں کو منگوانا پڑا کہ ہماری غلاظتوں کو دور کرے جی۔ اور یہ اس مذہب کے ماننے والے رہ رہے تھے وہاں پر جو یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان۔ صحیح بات۔ تو رمضان شریف کا مہینہ ہے رک جانے کا نام۔ آپ کو عادت پڑ گئی ہے اپنے آپ کی سیلف پریز کی، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، آئی ایم آلویز رائٹ، آئی ایم آلویز رائٹ۔ تو اس کانشیسنس سے رک جانا ہے اور اس کے اوپر ایک سوال اٹھانا ہے کہ ایم آئی آلویز رائٹ؟ ٹرو، بالکل صحیح۔ جی، کیا میں ہر وقت ہی صحیح ہوتا ہوں؟ اور کیا کوئی ہر وقت صحیح ہو بھی سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو یہ خود احتسابی کا مہینہ ہے رمضان شریف کا مہینہ۔ بے شک، بے شک۔ یہ صرف فاقہ تھوڑی ہے جی، یہ آپ نے اپنے تھاٹ پیٹرنز کو چیلنج کرنا ہے، آپ نے اس میکینیکل مائنڈ کو جو ہے وہ چیلنج کرنا ہے سبحان جی۔ آپ کی میکینیکل مائنڈ کی گرفت تو اب جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس بھی آ گئی ہے نا ہاں، جی۔ الفتح اللہ کریم ہمارے لیے دروازے کھولے انسانیت کے لیے۔ ہم سوچ کی جن کال کوٹھڑیوں میں قید ہو گئے ہیں، یہ ورد زباں رہے ہمارے الفتح، اور الفتح ہمارے لیے راستے کھولے۔